ناظرین، زمین پر تو ہمارے پاس رہنے کے لیے خوبصورت بلڈنگز موجود ہیں اور انہیں تعمیر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں آپشنز ہیں۔ ناظرین، اگر فیوچر میں ہم چاند یا مریخ پر رہائش پذیر ہونے جائیں تو وہاں ہمیں رہائش کے لیے کس قسم کی جگہ چاہیے ہوگی اور ہمارے پاس بلڈنگز بنانے کے لیے کون کون سے آپشن موجود ہوں گے؟ دوستوں، میں ہوں انسنی تاریخ کا ہوسٹ، آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل انسنی تاریخ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، ایک رپورٹ کے مطابق 1975 میں دنیا کی آبادی 4 ارب تھی اور 1990 میں اس میں انتہائی تیزی دیکھنے میں نظر آئی اور یوں 2011 میں ہم تقریباً 7 ارب کے ہندسے کو چھو گئے۔ دوستوں، صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اب ہر سیکنڈ میں 3 افراد کا اضافہ ہو رہا ہے اور یوں 1 منٹ بعد 180 اور اسی طرح 1 گھنٹے بعد 10,800 لوگوں کا اس زمین پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جب سال مکمل ہوتا ہے تو 94 ملین نئے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں۔ دوستوں، یاد رہے کہ آسٹریا کی آبادی اس وقت 18 ملین ہے۔ ناظرین، جبکہ 94 ملین لوگوں کا ہر سال اس سیارے کا حصہ بننا مطلب ہے کہ ہر 5 آسٹریا اس زمین پر نئے شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ آبادی کو کنٹرول رکھنے اور انسانیت کو وسائل کو مشکلات سے بچانے کے لیے قدرت کا ایک نیچرل سسٹم موجود ہے، وہ ہر 1.5 صدی بعد کوئی بڑا ڈیزاسٹر متعارف کرواتی ہے، کبھی عالمی وبائیں تو کبھی عالمی جنگیں جس میں کروڑوں انسان مارے جاتے ہیں۔ لیکن بطور انسان، انسانیت کو محفوظ بنانا اور اسے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہر سال اس زمین پر 5 آسٹریا نئے شامل ہوتے ہیں تو اس کا واضح یہ مطلب ہے کہ ہمیں جلد از جلد چاند اور مریخ کی جانب منہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، اب چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ اگر ایٹماسفیئر نہیں ہے تو وہاں ہم کیسے زندگی گزار سکیں گے؟ اب ناظرین، ریسرچرز کے مطابق چاند پر ہزاروں کی تعداد میں لاوا ٹیوبز برآمد ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہ زیر زمین لاوا بہنے سے بننے والی غاریں ہیں۔ یہ غاریں کہیں کلومیٹر تک لمبی اور کہیں سینکڑوں کلومیٹر تک چوڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی کئی اور غاریں مریخ پر بھی دستیاب ہوئی ہیں جو کہ خصوصاً اولمپس پہاڑ کے قریب پائی جاتی ہیں۔ اب سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم نے زمین پر زندگی کا آغاز غاروں سے کیا، جس طرح ہم نے غاروں سے نکل کر اس زمین پر ایک تہذیب کی بنیاد رکھی، اسی طرح ہمیں اب چاند اور مریخ پر بھی اس طرح کی تہذیب کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ ناظرین، یہ تہذیب شروع کرنے کا پروسیجر کچھ یوں ہوگا کہ لاوا ٹیوبز میں زندگی کے لیے ضروری تمام ایلیمنٹس جیسے ہائیڈروجن اور کاربن وغیرہ ایک طے شدہ کیلکولیشن کے مطابق ان غاروں میں بھرا جائے گا اور ان غاروں کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور پھر یہ تجربہ کیا جائے گا کہ ہم انسان ان غاروں میں سروائیو کر سکتے ہیں یا۔ اب ناظرین، غاروں میں رہائش کے بعد سیکنڈ آپشن ہے بسالٹ فائبر سے بنا ہمارا مریخی گھر۔ یہ مریخ پر ہماری رہائش گاہ کا پہلا ڈیزائن ہے۔ ناظرین، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے 3D پرنٹرز کے ذریعے بسالٹ فائبر جو کہ مریخ کی چٹانوں میں کثرت سے موجود ہے اور اس کے بعد بایو پلاسٹک جو کہ مریخ پر ہی پروڈیوس کیا جائے گا سے بنا یہ گھر آپ کو مریخ کے زیرو ایٹماسفیئر میں خطرناک خلائی لہروں اور مریخ کی بے انتہا گرمی اور سردی سے بچائے گا۔ اور ناظرین، ناسا کے مطابق اگر ہم کسی طریقے اس گھر میں زندگی باہر رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں اس زمین پر بے انتہا تیزی سے بڑھتی آبادی اور جگہ کی کمی جیسے مسائل سے چھٹکارا پانے میں مدد مل سکے گی۔ اب ناظرین، نتیجہ جو بھی ہو، ہمیں یہ تجربہ کرنا چاہیے کیونکہ آئے روز زمین پر ہمیں بہت سے وسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔